سامعین کرام، ہر وہ شخص جس نے اپنے اندر اپنے باطن پر اپنی مکمل توجہ مرکوز رکھی ہوتی ہے، جو باطن کی دنیا کا مسافر ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ میں کیفیت کے مطابق جو ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے، اکثر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھ پر لذت و دیدار اور روحانی کیفیت آ کر چلی کیوں جاتی ہے۔ ایک وقت مجھ پر ایسا ہوتا ہے کہ میں دنیا اور دنیا کے مال و عورت کو 3 طلاقیں دے رہا ہوتا ہوں۔ ایک کیفیت مجھ پر ایسی ہوتی ہے کہ دنیا اور دنیا کے مال و متاع میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ اس معاملے میں روحانی شخص خود پر ظلم کرنے لگتا ہے، پریشان سا ہو جاتا ہے کہ شاید آج مجھ سے کوئی گناہ وغیرہ نہ مسرزد ہو رہے ہیں جس کے کارن میں مستقل روحانی کیفیت سے محروم ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ پہلے اس بات کو سمجھیں کہ انسان کا ظاہر ہو یا باطن، کیفیت کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کرسچن ہے یا دیگر کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کیفیت کا محتاج ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ میں سے ہر شخص کا اس کیفیت کا تجربہ ہوگا کہ سخت گرمی کا موسم ہے، آپ کسی کام یا کاج میں مصروف ہیں یا روزے کی حالت میں ہیں یا کسی کام میں ہیں، پسینہ آپ کے بدن سے جاری ہے اور آپ کو شدت سے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اب پانی پینے سے قبل جو آپ کی اس کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہے، کبھی سوچا ہے؟ اور جب آپ پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں تو پھر آپ کی جو بدل جاتی ہے، مطلب کہ وہ پیاس والی کیفیت پانی پینے کے فوراً بعد ہی رخصت ہو جاتی ہے اور آپ نارمل کیفیت آ جاتی ہے۔ آپ کی جو کیفیت ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ یہی حال بھوک کی کیفیت کا ہے۔ جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ بھوک کی تنگ دستی کیفیت ہوتی ہے، وہ چلی جاتی ہے۔ پھر کافی دیر بعد جو ہے آپ کو پیاس یا بھوک کی کیفیت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ دراصل ان مثالوں کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کیفیت جو انسان پر جو ہے ہمیشہ جاری و ساری نہیں رہتی، یہ بات لکھ لیں، بلکہ عرض و سماع دن اور رات کی طرح جو بدلتی رہتی ہیں۔ کوئی بھی پانی یا کھانا یا کوئی ایسی چیز ایجاد ہی نہیں ہوئی کہ اگر انسان ایک بار اسے استعمال کر لے اور اس کی جو کیفیت وہ ہفتوں، مہینوں یا سالوں پر محیط رہے۔ نہیں، بلکہ آپ کھانا کھاتے ہیں، اس کے 7 گھنٹے بعد پھر وہی بھوک والی کیفیت آ جاتی ہے۔ یہی حال بظاہر روحانی اور باطنی دنیا کا نظر آتا ہے۔ عام طور پر آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ ہم کوئی بھی نیک کام یا نیک عمل کرتے ہیں تو اس عمل کے پیچھے جو ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے وہ ہم پر کچھ دیر کے لیے طاری ہوتی ہے۔ اگر مسجد میں بیٹھے ہیں تو جب تک نماز میں تو کچھ اور ہی کیفیت ہوتی ہے، جب باہر چلے جاتے ہیں، مسجد سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ایک دم جو کیفیت ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، پھر وہی نارمل کیفیت آ جاتی ہے اور جو ایک روحانی کیفیت تھی وہ رخصت ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے اور میرے خیال کے مطابق اس حدیث سے بڑھ کر روحانی کیفیت کو سمجھنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اس حدیث میں انسان کی کیفیت کو بہت خوبصورت اور آسان انداز میں سمجھایا گیا ہے، اور یقین جانیں کہ اسی حدیث پر اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، سارے رولے ہی، سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ پریشان حال گلی میں جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ راستے میں ملے اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ پریشان اس لیے ہوں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں تو ہمارا حال کچھ اور ہوتا ہے، اور جب بیوی بچے، مال و دولت، دنیا کے معاملات، یہ سبھی بھول جاتے ہیں۔ جب آپ کی بارگاہ میں ہم بیٹھتے
ہوتے ہیں اور اسے لگتا ہے کہ جنت آنکھوں کے سامنے ہے، آخرت کا منظر آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جب مجلس سے اٹھ کر گھر آتے ہیں وہ حال نہیں رہتا، پھر دنیا میں جو ہے ہم کھل جاتے ہیں۔ اس لیے میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ جو کچھ وہاں سے پایا وہ سب کچھ کھو جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا، آؤ چلو بارگاہ مصطفیٰ وہاں پہ چلتے ہیں، میرا بھی یہی حال ہے، یعنی سیم سچویشن ہے۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنا مسئلہ بیان کیا۔ یہ سن کے آپ نے فرمایا، حنظلہ نہیں، تم منافق نہیں ہوئے، دراصل ایمان کی یہی کیفیت ہے کہ کبھی ایسے ہو جاتا ہے اور کبھی ویسا ہو جاتا ہے، بات کو سمجھے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جو حال تمہیں میری بارگاہ میں نصیب ہوتا ہے، اگر یہ حال دائماً یعنی ہمیشہ برقرار رہے، یعنی مقام بن جاتا، تو پھر تمہاری حالت یہ ہو کہ تم گلی کوچے بازار میں چلو تو جو آسمان سے اترے ہوئے فرشتے دائیں بائیں قطار کھڑے ہو کر تمہارے دیدار کے انتظار میں ہوں گے، اور جب تم وہاں سے گزر جاؤ تو وہ تم مسافر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ یہ حال ہے، اس کو فقاق نہ سمجھنا، اور ساتھ ہی اگلی بات جو ہے وہ بھی بتا دی کہ جس طرح تمہارا یہ حال ہے، کسی کا یہ مقام بھی ہوتا ہے، اور جس کو یہ مقام نصیب ہو جائے تو ملائکہ جو ہیں اس کے راستے میں کھڑے ہو کر اس کا دیدار کرتے ہیں۔ مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی بھی چیز، انسان ہو یا کوئی غیر جاری مخلوق ہو، جو جس نے سمجھایا جو میں غرض کر رہا ہوں، اس کو ایک ہی رنگ میں نہیں رکھتا، کبھی صبح ہوتی ہے تو کبھی شام، کبھی سردی تو کبھی گرمی، کبھی دن تو کبھی رات، کبھی فارغی تو کبھی تنگ دستی۔ مطلب اللہ تعالیٰ سبھی رنگوں کا نظارہ کرواتا ہے۔ آپ ہمارے اولیاء کرام کو دیکھیں، وہ بھی دو کیفیتوں میں رہتے ہیں۔ سو ہمیں یہ بار بار کوشش میں رہنا چاہیے کہ ہم بار بار ذکر اللہ کریں، مراقبہ کریں، تصور کریں، جس سے ہم پر روحانی کیفیت طاری ہو سکے۔ اور ہم ایک راز بھی آپ سب کو بتا دیں کہ روحانی کیفیت کو برقرار رکھنے کا اور اس کو مضبوط رکھنے کا مؤثر اور طاقتور طریقہ جو ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں، اہل روحانیت کا کہنا ہے کہ اللہ کی صحبت اور روحانی کیفیت پیدا کرنے کا جو سب سے طاقتور طریقہ ہے وہ صحبت اولیاء کرام ہے، یعنی اہل اللہ کی صحبت، یعنی ان لوگوں کی صحبت جن کے جہاں روحانی کیفیت کثرت سے پائی جاتی ہے، جن کی توجہ ہمیشہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ سامعین کرام، کوئی بھی طالب حق اگر اس چیز کا اہتمام کرے اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی دستگیری کرے تو دل میں اللہ کی صحبت اور اس کے وجود میں کثرت سے روحانی کیفیت برقرار ہو جائے گی۔ دیکھیں، اہل رشد و ہدایت نے یہ بتایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اتنی طاقتور ہوتی تھی کہ وہ اس میں ہی اتنی شدت کی تاثیر ہوتی تھی کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد جس کو بھی یہ صحبت نصیب ہو جاتی تھی، اس کی کہاں پلٹ جاتی تھی۔ اب جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ کون ہیں، اس بات کو سمجھیں، یہ کون لوگ ہیں، اور دراصل ان کے پیچھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور حضور کا فیض ہوتا ہے۔ جو علماء کرام ہیں، علماء کرام اہل حق وہ نبی کے وارث ہیں، کون سے ظاہری وارث ہیں، اور جو اولیاء کرام ہیں دراصل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی وارث ہوتے ہیں۔ سو جو بھی ان کی صحبت میں آ جاتا ہے اس کی دنیا بدل جاتی ہے اور روحانی کیفیت کا ہر وقت وہ نظارہ کرتا رہتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل اور کثرت کے ساتھ روحانی کیفیت
کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔